اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ تمام چیزیں زندوں کے لیے اور ظلم نہ کرو. خدا کا قرآن مردوں کے لیے. سبزی ترکاری زندوں کے لیے، گوشت، قورمے، متنجن، مرغی، تمام کھانا پینا، سکوٹر، ریل، موٹر، ہوائی جہاز، کوٹھی، بنگلہ، تمام کا تمام تخت و تاج زندوں کے لیے. اور کتنی بڑی بے انصافی ہے، خدا کا قرآن مردوں کے لیے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پاک میں حضور کا میزبان. اللہ اللہ. نیچے کی منزل میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نیچے آرام کروں گا، اوپر تم چلے جاؤ. 2 منزلہ مکان تھا یوں ہی. اللہ حضور نے فرمایا تم اوپر. عرض بھی کیا یا رسول اللہ آپ اوپر تشریف لے جائیں، ہم نیچے رہیں گے. فرمایا نہ، ملنے جلنے والے آئیں گے، بیوی بچوں کو اوپر رکھ. حکم دے دیا. علماء نے لکھا ہے کہ ابو ایوب انصاری اور اس کی بیوی نے ساری رات کبھی نیند نہیں کی، کونے میں لگے کھڑے رہتے تھے. نیچے جائیں حکم کے خلاف ورزی ہے، اوپر سو جائیں، نیچے نبی اوپر ہم. ساری رات جاگتے، بے ادبی سے ڈر کے مارے کونے میں لگے کھڑے رہتے. ایک دن پانی بکھر گیا چھت پہ، معمولی سی چھت تھی. اب بتاؤ آج تک دنیا میں کبھی سنا ہے کہ اگر پانی چھت پہ بکھر جائے، ڈل جائے، تو جو رضائی تھی نا میاں بیوی کے اوڑھنے کی، اس رضائی کو پانی پہ ڈال کر اسے جذب کیا. نیچے اگر حضور کے اوپر چھت کا پانی ٹپک گیا تو ہم مارے جائیں گے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آرام فرما رہے، اپنی رضائی خراب کر دی. حضور تک پانی نہ پہنچ جائے، تکلیف نہ ہو جائے، نیند نہ اکھڑ جائے، پریشانی نہ ہو جائے. جامع ترمذی، سنو میری ایک بات، جامع ترمذی کے اندر ایک حدیث موجود ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. یوں فرماتے ہیں کہ ہر جمعرات کو، توجہ کریں صاحب، ہر جمعرات اور ہر پیر کے دن ہر امتی کا اعمال نامہ حضور کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. خود سوچو، ایمانداری سے سوچو، ہمارے یہ عمل جب حضور کے سامنے جاتے ہوں گے راضی ہوتے ہوں گے؟ کتنے خوش ہوتے ہوں گے ہم سے؟ ہفتے میں 2 مرتبہ ہمارے نامہ اعمال حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جائیں. چلو مسند کی روایت سے ہی شرم کرنی چاہیے، ہمیں غیرت کرنی چاہیے کہ کیا ہمارا پروگرام ہے، کیا ہمارا ارادہ ہے، کہاں جانا چاہتے ہیں اور کدھر کو چل دیے. وہ ایک مرتبہ کی بات بتایا کرے، ساتھی کے 2 بڈھے تھے، ہندوستان سے آئے ہوئے بیچارے، کراچی جانا تھا، اسٹیشن ملتان پہ گئے، گاڑی میں چڑھ کے اوپر کی سیٹوں میں بیٹھ گئے، جو لیٹنے سامان کے ہوگا نا اوپر بیٹھ گئے. جا رہے ہیں کراچی، گاڑی جا رہی ہے لاہور. خوب سفر کیا، خوب سفر کیا. جب رائیونڈ آیا نا، نیچے والوں سے پوچھا تم کہاں جاؤ گے بھائی؟ کہ لاہور. ایک بڈھا کہنے لگا دیکھو اللہ کی شان، اوپر والے کراچی جا رہے ہیں، نیچے والے لاہور جا رہے ہیں. نیچے والے سارے لاہور جا رہے ہیں کہ اوپر والے کراچی جا رہے ہیں. اللہ کی شان دیکھو. کچھ تو اپنی سمت متعین کرو، کچھ تو اپنے نام اعمال کو چیک کرو. کچھ تو آدمی رات میں دن میں یہ سوچے کہ میرا رخ کدھر کو ہے، کدھر جا رہا ہوں، کیا میرا دفتر تیار ہو رہا ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری وقت میں بلکہ یوں فرمایا صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے جانے کے لیے کہ مجھے ساتھ لے کے چلنا میدان جہاد میں. لگا جی آپ تو بوڑھے ہو گئے، آپ کیا کریں گے؟ فرمایا نہیں، بیمار بھی ہوں، بوڑھا بھی ہوں، ساتھ لے کے جانا. اور صحابہ سے کہا کہ
कि अगर मेरी रास्ते में मौत आ जाए, मेरी मैयत को फेंकना नहीं, मैदान जिहाद में जाके डाल देना, शायद किसी मुजाहिद की सवारी का पैर मुझ पर आ जाए, क़यामत का दिन होगा, खुदा पूछेगा अबू अय्यूब दुनिया से क्या लाया? अर्ज करूंगा इलाही तेरे महबूब का मेजबान बना था पर मैं शहीद तो ना हो सका, पर तेरे मुजाहिद की एक सवारी का पैर मुझ पर रखा गया था, ये निशानी लेकर आया हूं। इन लोगों के दिलों में यकीन और ईमान समाया हुआ था, उसी पर वो लोग कामयाब थे। और जिंदगी जो थी इन्होंने गिन गिन करके गुजारी, सांस गिन गिन करके लिया करते थे। इसी को कुरान करीम का ताबियम्मालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। माल भी जान भी अल्लाह के नाम पर जब आदमी खपाता है और यकीन करके खपाता है और पुख्ता यकीन जब दिल में बसा लेता है तो अल्लाह पाक जल्ले शानहू उसको दुनियाई में इस किस्म की खुशखबरियां इत्मीनान क़ल्ब अता हो जाता है जिसकी इंतहा नहीं रहती। बेशुमार अल्लाह वालों को हमने सुना और देखा जिनका आखिरी वक्त अजीब तरीके से अल्लाह पाक लाया। अब देखो ना, किसी के बस की बात तो नहीं कि एक आदमी अस्पतालों में टिक्के गोली, चीरा पाड़ी, ऑपरेशन, खंचातानी, रुपया खर्च, बीवी बच्चे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मर रहे हैं, और एक आदमी की मौत इस तरीके से आ जाए कि सर सजदे में रखा, उधर आवाज आई सर तेरा है दर मेरा है, झोली तेरी है अता मेरी है, आजा सजदा ही करता हुआ आजा, तेरी जुबान हो सुभान रब्बियल आला हो, फौरन मेरे पास आजा। अभी मैं इन अपने साथियों से ये बावलपुर से तशरीफ लाते हैं दो चौधरी सरफराज खान साहब, इनसे जिक्र कर रहा था कि एक आदमी ने अजान दी और ला इलाहा इल्लल्लाह का लाउड स्पीकर में अजान दी ठीक ठाक, और जमीन पे बैठा और जान निकल गई। यानी अपनी कब्र से उठेगा, कोई कुछ भौंकता हुआ उठेगा, वो अल्लाह वाला अजान देता हुआ उठेगा। तो अब इन्होंने बुला रखी ना रस्म कि कब्र पे अजान दिया करो। जब हम पूछते हैं कि भाई ये कब्र पे अजान क्यों, अखी वो जड़ा मुर्दा है ना मैयत, अजान सुन के फौरन हो लोटा सामदा है, वुजू करता है, मुसल्ला बिछाता है। हम उनसे कहते हैं कि जिसने सारी उम्र में अजान सुनकर कलमा मुंह से नहीं निकला, मस्जिद की तरफ नहीं गया, टेप बंद नहीं की गाने की, दुकान बंद नहीं की, सारी उम्र तो नमाज को लगाए उसने रगड़े, और अब लाखों मन मिट्टी बीच में है, ऊपर मुल्ला खड़ा हुआ अजान दे रहा है, मलक अब ये जामे मस्जिद में जाएगा उठ के, अब तो जरूर उठ के जाएगा। ये कैसे ये तमाम चीजें निकाली है। हाँ, जो हदीस पाक में है उसका कोई इनकार नहीं कर सकता। हदीस में आता है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब नकीरैन आते हैं और उसे जिंदा कर लेते हैं तो उसे असर की नमाज का तंग वक्त नजर आता है, असर की नमाज का थोड़ा वक्त नजर आता है, तो वो कहता है दाऊनी, छोड़ दो मुझे, मैं पहले नमाज पढ़ लूं फिर तुमसे बात करूंगा, पहले नमाज पढ़ लूं फिर तुमसे बात करूंगा। फरिश्ते कहते हैं चलो हो गई सारी बात, बस इतनी बात कहलवाना चाहते थे। उसको फिक्र होता हाय 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 नमाज गई, सूरज डूबने को हो रहा है, देर हो गई, देर हो गई, तोबा तोबा मैं सो गया था, नमाज को देर हो गई। फरिश्ते कहते हैं जा सब तेरा हिसाब किताब सब हो चुका है। मगर ये वही तो करेगा ना जिसने नमाज कभी छोड़ी ही नहीं। और आज हम दुकान से अगर चल भी पड़े नमाज के लिए, रास्ते में मिल गया जिससे 10 रुपए लेने हैं, होगी गप्पे शुरू, यार तेरे मकान पे गया था, तुझे आवाज दी थी, घंटी खड़काई थी, फिर बच्ची निकली थी, फिर लंबा किस्सा जो शुरू किया ना, लोगों नमाज, दुकान भी गई और नमाज भी गई। दीन इस्लाम हक है, कुरान बर हक है, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर फरमान बर हक है। इसलिए अपनी जिंदगी में गौर करो,
बिदात के पीछे ना लगो, शिर्क के पीछे ना लगो, कुफ्र और निफाक के पीछे ना लगो। अल्लाह पाक की कसम खा के कहता हूं, ये कुरान हिदायत का घर है, कलाम इलाही है। कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ाओ, कुरान सीखो। इसमें जो बात आ जाए वो सही है, जो इसमें ना आए सारा जहान कहता रहे वो बात सही नहीं, गलत है। मां के पेट से लेकर कब्र की लाहत तक के सारे अहकाम कुरान करीम ने बयान फरमाए। बल्कि कुरान करीम ने मां के पेट से बाहर आने की बात नहीं, अंदरूने पेट के हालात भी बताए। बचपन की जिंदगी, शबाब और जवानी, बुढ़ेपा, शादी, तिजारत करना, हुकूमत चलाना, जिम्मेदारा करना, कारोबार करना, किसी से को कर्ज देना, कर्जा वसूल करना, सदका खैरात देना, हमदर्दी करना, निकाह तलाक करना, सारे के सारे अहकाम कुरान करीम में है। लेकिन वह कौम तेरी किस्मत, इतनी अजीम शान किताब जो ताज़ीरात इलाही हो, अर्शे अजीम से आई हो, जिब्रील अमीन लाए हो, सैयदुल मुरसलीन हजरत मुहम्मदुल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नादिल की गई हो, तुमने उस किताब को मुर्दों के लिए रख छोड़ा कि जब कोई मरेगा फिर चावल पकाएंगे, फिर इसे पढ़ेंगे। इसलिए मैं कहा करता हूं कि तमाम चीजें जिंदों के लिए, और जुल्म ना करो, खुदा का कुरान मुर्दों के लिए। सब्जी तरकारी जिंदों के लिए, गोश्त, कौरमे, मुतंजन, मुर्गी, तमाम खाना पीना, स्कूटर, रेल, मोटर, हवाई जहाज, कोठी, बंगला, तमाम का तमाम तख्तो ताज जिंदों के लिए। और कितनी बड़ी बेइंसाफी है, खुदा का कुरान मुर्दों के लिए। जब तक कोई मरेगा नहीं, कुरान मजीद याद नहीं आएगा, घर में उसका तिलावत करना सवाब नहीं, उसका पढ़ना कारे सवाब नहीं, उस पर अमल करना जरिया निजात नहीं, उसको आंखों से देखना बरकत वाली बात नहीं। और लोगों, वो लोग भी इस दुनिया में आए जिन्होंने सारी उम्र अपना और तमाम मशगला तरक करके तमाम की तमाम जिंदगी कुरान करीम, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात में गुजार दी। ये जितने बड़े बड़े बुजुर्ग आए और गुजरे हैं, कमाई की है। एक अल्लाह वाले का बयान है, बुजुर्ग है, फरमाते हैं मैं मदीने पाक में रहता था, तहज्जुद की नमाज के लिए उठता था। एक दिन जो अल्लाह वाला उठा है तहज्जुद के लिए और बाहर निकला, 5 मिनट के बाद घर में आके बैठ के रोने लगा। बीवी बच्चों ने पूछा क्या बात है, कोई दर्द है, कोई तकलीफ है, किसी के मरने की खबर मिली? अल्लाह वाला रो रो के कहने लगा खबर तो नहीं मिली, अंदेशा हो गया। पूछा क्या? कहने लगे जब भी सारी जिंदगी में तहज्जुद के लिए उठा हूं, लोग तहज्जुद पढ़ा करते थे, इमाम मालिक मदीने की गलियों में झाड़ू दिया करता था। आज बाहर निकला हूं, किसी गली में नजर नहीं आया। अभी रो ही रहा था, मस्जिद नबवी के ऊपर छत पे खड़े होकर किसी ने ऐलान किया, ओ मदीने वालों, इमाम मालिक चल बसा है। मेहनत कर करके, खिदमत कर करके लोग जन्नती बने। आज लोग फूंक मार के जन्नत में जाना चाहते हैं। इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा बुजुर्ग, इतना बड़ा मुहद्दिस, सहाबा का शागिर्द, सहाबा को देखने वाला इमाम मालिक, दबदबा इतना, रोब इतना। मक्के के गवर्नर ने मदीने के गवर्नर को खत लिखा,
مکے کے گورنر نے مدینے کے گورنر کو خط لکھا کہ میرا لڑکا امام مالک کے درس میں داخل کراؤ. حدیث شریف جو پڑھاتا امام مالک اس میں داخل کراؤ میرے بیٹے کو. تو مدینے کا گورنر جب امام مالک کے دروازے پہ گیا اور اطلاع دی کہ میں آیا ہوں، تو اندر سے ایک خادم آیا اور کہنے لگا اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو لکھ کے دے دو، اور اگر کوئی حدیث یاد کرنی ہو تو درس میں آنا، ویسے امام مالک کے پاس فرصت نہیں ہے. مدینے کا گورنر امام مالک سے مسجد نبوی میں ملا اور کہنے لگا کہ یہ لڑکا ہے مکے کے گورنر کا، حدیث آپ سے یاد کرنا چاہتا ہے. فرمایا بہت اچھا، ایک شرط پہ بٹھاؤں گا، ایک شرط پہ بٹھاؤں گا، جو آگے پڑھنے والے 50,000 لڑکے ہیں ان سب کی جوتیوں میں بیٹھنا پڑے گا. تم جیسا ہوتا کر کے فوراً بھاگ جاتا، لو جی یہاں تو انسان کی قدر ہی نہیں ہے، یہ کوئی مدرسہ ہے، ڈکٹیٹرشپ چلا رکھی ہے. ارے نہیں، یہ علاج کیا کرتے تھے. غریبوں کے بیٹے آگے بیٹھے، گورنر کے بیٹے کو جوتیوں میں بٹھایا. اور 1-2 دن نہیں، 2 سال تک مکے کے گورنر کا بیٹھا جوتیوں میں بیٹھ کر امام مالک سے رحمت اللہ علیہ سے حدیث سیکھتا رہا. 2 سال کے بعد امام مالک کی نظر پڑی، فرمایا تم گورنر مکہ کا بیٹا ہے کہ جی ہاں. فرمایا اب تجھے اجازت ہے کہ اگلی صف میں بیٹھ جایا کر. روب اتنا، دبدبا اتنا، شان اتنی، اور ویسے اللہ اکبر خدمت گزاری اتنی، ساری عمر مدینے کی گلیوں میں جوتا نہیں پہنا. لوگ پوچھا کرتے تھے حضرت آپ جوتا نہیں پہنتے؟ فرمایا ڈرتا ہوں کہیں جوتے والا قدم اس جگہ نہ پڑ جائے جہاں آمنہ کے در یتیم کی تلی لگی ہو. ادب سیکھو، ادب. یہ معمولی سے ادب تو آپ لوگ کر نہیں سکتے، دوسروں کو بے ادب بتاتے ہیں. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی میں، آؤ ادب کی بات میں تمہیں بتاؤں، 3 میل کے ایریے میں، 3 میل کے اندر مدینے شہر میں ساری زندگی میں امام مالک نے پیشاب اور پخانہ نہیں کیا. اور عشق کی بات سنو، ایک حج کرنے کے بعد امام مالک مدینے سے باہر نہیں نکلے، ڈر کے مارے کہیں میں نکل جاؤں میری موت کسی اور جگہ آ جائے، یار کے شہر کے دفن سے نہ رہ جاؤں. جھاڑو دی ساری زندگی مدینے کی گلیوں میں. اتنی شان کا مالک، لکھوں کھا حدیثوں کا حافظ امام مالک، جلیل القدر بزرگوں کا شاگرد، صحابہ کا شاگرد. اور کتنی بڑی شان ہوگی لوگوں اس جوان کی جو کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند پہ، صحابہ صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کر حضور کی حدیث پڑھایا کرتا تھا. تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ چیزیں کیوں نہ جانے کب آئیں گی. جو ڈھول پیٹے، گھنگرو کھڑکائیں، ناچتے پھریں وہ عاشق ہیں، اور جو گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کر 15 سال تک کالی کملی والے کی حدیث پڑھائیں وہ عاشق نہیں. نہ کبھی یہ بھی تو سوچ لیا کرو کہ جب تک کوئی امام تمہارے پسند کا نہ ہو تم نہیں رہنے دیتے، حضور کی پسند کے بغیر مسلے پہ کیسے کوئی کھڑا ہو سکتا ہے؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اتنا بڑا ادب کر کے دکھلایا.
شیخ الاسلام شیخ العربی والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ نے 16 برس تک گنبد خضرا کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر پیغمبر کی حدیث پاک پڑھائی. اللہ اکبر. بے شک بے شک سبحان اللہ. اور یہ نہیں فرمایا کرتے تھے کہ قال صاحب الروضہ، بلکہ یوں فرمایا کرتے تھے قال صاحب الروضہ. اور لوگوں اس گنبد خضرا کے مکی کا یہ فرمان ہے، اور تنخواہ لے کر کے نہیں. اب تو لوگ مدینے کی طرف بھی جاتے ہیں تو پیسوں کے لیے. مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ خود لکھتے ہیں ہم 11 آدمی گھر کے تھے، ایک چٹاک مسور کی دال، موہری کی دال پانی میں ابال کر وہ پانی پی کر گزارا کر لیا کرتے تھے. فرماتے ہیں ہم مدینے پاک کی گلیوں میں سے سبزیوں ترکاریوں کے چھلکے میں چن لاتا تھا، اٹھا لاتا تھا، شام کو پانی میں دھو کر چاقو سے کاٹ کر منہ میں چبا کر چھلکے نگل جاتا تھا. اس کے بعد پانی پی کر ریاض الجنہ میں کھڑا ہو کر ساری رات مولانا حسین احمد مدنی قرآن کریم پڑھا کرتا تھا. اندازہ لگا کس شان کے لوگ تھے، کن عظمتوں کے لوگ تھے. آج تو چکر میں لگتا ہے تو پلے کچھ نہیں پڑتا. تو قرآن کریم نے ہر چیز بیان فرمائی. یہ جو ہماری نظر نیاز ہے، نظر مانتے ہیں، منت مانتے ہیں، قرآن کریم نے اس کو بھی بیان فرمایا. چھوڑا تو کچھ بھی نہیں نا. بچہ بیمار ہو گیا، یا اللہ اسے شفا دے، تندرستی دے، خیر عطا فرما، تیرے نام پہ بکرا خیرات کروں گی، چھترا خیرات کروں گی. کچھ روپے بول دیے، غلہ بول دیا، کوئی کپڑا بول دیا کہ میں یہ خیرات کروں گی تیرے نام پہ. یہ ہے نظر. اللہ کے نام کے سوا کسی اور کا، اللہ کا تو آج کل کم لوگ نظر مانتے کہ وہ اللہ میاں تو بوڑھا ہو گیا، ریٹائر ہو گیا، پینشن پہ گیا ہوا ہے. اب تو اور بتیرے آ گئے نا. فلانے پیر دی جاتے جھنڈی لوہے سان ایڈی بڑی چوٹی رکھ دینے نا بال دے سر دے اتے، اور فلانی جا کے چوٹی لوہے سان. کرار دا پتر اگر چوٹی رکھ لوے تو کرار ہے، تے مسلمان دا پتر چوٹی رکھی پھرے تو ان دے مسلمان ہونے میں کوئی فرق نہیں آتا. قرآن کریم نے اس چیز کو وضاحت سے فرما دیا. حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ہے. اذ قالت امرأة عمران، اذ قالت امرأة عمران، مریم علیہ السلام کی والدہ نے، عمران کی گھر والی نے نظر مانی، نیاز مانی، منہوتی منی. ربی انی نذرت لک. یہ قرآن کریم میں نے نہیں بنایا، کسی دیوبندی نے نہیں بنایا، کسی اہل حدیث نے نہیں بنایا، کسی اور مذہب والے نے نہیں بنایا. اللہ پاک فرماتے ہیں اذ قالت امرأة عمران، مریم علیہ السلام کی اماں نے نظر مانی، نیاز مانی. ربی انی نذرت لک، اے میرے پروردگار، اور زمین و آسمان کے مالک، قطرے قطرے کا تو مالک ہے، ذرے ذرے کا تو مالک ہے، پتے پتے کا تو مالک ہے، چاند سورج ستاروں
रब्बी मालिक रब्बी इन्नी नज़रतु लक, ओ मेरे रब मैं तेरी नजर मानती हूँ, तेरी मनहोती मानती हूँ। यहाँ तो अगर तो खैरात मांगने भी आए ना, जब तक शिरक ना कर ले उसको टेढ़ी नहीं मिलती। अगर नजरे अल्लाह दे ते न्याज़े हुसैन दियो। मैंने शहीद करबला के उन्वान को जिक्र करते हुए बताया था कि क़यामत का दिन होगा, अल्लाह तबारक व तआला की अदालत में सुहादा आएंगे, तशरीफ लाएंगे, तो सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अल्लाह पाक पूछेगा तू अपना कातिल बता कौन है। तो हजरत हुसैन फरमाएंगे साइया कातिल वत नसे सा और जेड़े मेरी न्याज खा खा के दुम्बे थी गए, पहले इन्हां को तो सड़वा। सारी उम्र थी गई है न्याज खाते खाते, कातिल मेरे किठाई नहीं मैं मैं उन्हें कुछ जानता कि तू भी जानता, पहले इन्हां दा मरना कढ़। फरमाया रब्बी इन्नी नज़रतु लक, ओ मेरे परवरदिगार मैंने तेरी नजर मान ली, मैंने तेरी न्याज मान ली। माफी बतनी मुहर्ररा, जो कुछ मेरे पेट में है मैं आजाद कर दूंगी, तेरे नाम पे वक़्फ़ कर दूंगी, बैतुल मुक़द्दस में छोड़ दूंगी। फतक़ब्बल मिन्नी, मरियम के वालिदा को बड़ा फिक्र है, मैं 1000 नजर मानूं, मैं 1000 न्याज पेश करूं, अगर कबूल वो न करे तो मैं क्या कर सकती हूं। नजर भी उसकी मानी, न्याज भी उसकी मानी, और फरमाती है फतक़ब्बल मिन्नी, कबूल फरमा, इन्नका अंतस समीउल अलीम। जो मैंने मुंह से लफ्ज कहा है तेरे सिवा कौन जानने वाला है, और जो मेरे कल्ब और जिगर में लगी हुई है, दिल में मेरी नीयत है, इरादा हुआ है, उसे भी तेरे सिवा कोई नहीं जानता। बेशक बेशक, अल्लाह अल्लाह अकबर। मरियम अलैहिस्सलाम की अम्मा ने, इमरान की घरवाली ने नजर माननी, पेट हमल से थी, पेट से थी, औलाद थी नहीं। या अल्लाह तू मुझे औलाद दे, ये जो कुछ मुझे मिलेगा ऐ मेरे रब तेरे नाम पे वक़्फ़ कर दूंगी। फलम्मा वज़अतहा क़ालत रब्बी इन्नी वज़अतहा उन्सा, जो चीज पेट में थी वो तो नजर अल्लाह के नाम पे मान दी। इरादा ये है कि तेरा घर बैतुल मुक़द्दस है, वहां छोड़ दूंगी, झाड़ू दिया करेगा, तेरे घर की सफाई किया करेगा, तेरे घर का खिदमत गुजार बना दूंगी। रब मेरे औलाद मुझे अता फरमा, मैं अपने बेटे को तेरे घर में वक़्फ़ कर दूंगी, झाड़ू वो देगा, कब्र मेरी ठंडी हो जाएगी। लेकिन जब पैदा हुई तो लड़की पैदा हो गई। हजरत मरियम की वालिदा का ख्याल ये था कि लड़का देगा अल्लाह पाक, मैं बैतुल मुक़द्दस में छोड़ दूंगी। लड़की पैदा हो गई, अब पछता रही है कि लड़की बैतुल मुक़द्दस में क्या करेगी, इसका क्या काम है बैतुल मुक़द्दस में बच्ची का। अल्लाह पाक जल्ले शानू ने फरमाया अफसोस ना कर। अफसोस कर रही है मरियम की वालिदा, अब करूं क्या, ये तो लड़की है, मैंने लड़का मांगा था और इरादा भी यही था कि बैतुल मुक़द्दस में वक़्फ़ कर दूंगी, इस लड़की का वहां क्या बनेगा। अफसोस कर रही है अपनी नजर का, क्या करूं। एक ये लोग नजर मानते हैं, एक हम लोग मानना करते हैं नजर। एक बंदा खज्जी इल्हामन वास्ते
چاڑا اتنے چڑھا کھڑائی وہ جڑی رسی ہوندی ہے کمند جڑی وہ لے کے اتنے چڑھتا وہ ٹوٹ گئی کھجی ہی بڑی اچھی ہوں کیویں لوے کلو جو نظر ماری تو جہنم نظر آیا اینا دور فاصلہ مرو ایسا کیویں لاواں دعا منگی یا اللہ صحیح سالم تندرست جب میں لہون جا تو 100 روپیہ تیرے نام تے خیرات کرا تھوڑا جا ہیٹ آیا کہ 90 دے سا تھوڑا جا اور تھلے آیا کہ 80 دے سا تھوڑا جا اور تھلے آیا کہ 50 دے سا کلو اتر کے آخر لگا نہیں بھی دیندا میں آپ لتھا میں کو تو لایا کوئی اکھانی تو نظروں کا بھی حال یہ ہے مگر مریم علیہ السلام کی والدہ کو بڑا افسوس ہو رہا الہی اب کیا کروں فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت یہ تو لڑکی ہے یہ وہاں کیا کرے گی کیا کام ہے اس کا وہاں افسوس میں بیٹھی ہے آواز آئی مریم کی والدہ لڑکی تو میں نے بنائی نا تجھے کیا معلوم ہے یہ وہ لڑکی ہے جس پہ ہزاروں مرد قربان کر دیا جائے میں اپنی یکتائی میں اپنی وحدانیت میں اپنی توحید میں اپنا وحدہ لا شریک ہونا میں اپنا بے مثال ہونا اس بچی سے اور اس بچی کے پیٹ سے بچہ پیدا کر کے تو افسوس کر رہی ہے میں مسکرا رہا ہوں میں اپنی قدرت کا لوگوں کو تماشا دکھانا چاہتا ہوں وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ تجھے کیا معلوم ہے ہزاروں مردوں سے بہتر ہے یہ ایک لڑکی ابھی تو اللہ کی اپنی پسند ہے کسی کی لڑکی پسند کسی کا لڑکا ہی پسند نہیں ہزاروں دھکے کھاتے پھرتے ہیں کفر کر کر کے مر رہے ہیں شرک کر کر کے مر رہے ہیں قتل کر کر کے مر رہے ہیں ظلم کر کر کے مر رہے ہیں دوسروں کا حق کھا کھا کے مر رہے ہیں ستا کے قوم کو لوگوں کو مر رہی ہیں ایسے بھی تو لوگ ہیں بعض آدمی ایسا مرتا ہے کہ خدا کے فرشتے روتے ہیں الہی وہ تیرا نام لینے والا کہاں چلا گیا اور بعض ایسا مرتا ہے کہ زمین بھی کہتی یا اللہ تیرا شکر ہے اس منحوس کے قدموں سے مجھے پاک کر دیا زانی بدماش حرام خور زمین بھی پناہ پکارتی ہے زمین کے جس ٹکڑے پہ امر مباح کی طرح بدماشی لوگ کرتے ہیں خدا کی قسم قرآن کہتا ہے بدکاری سے زمین کانپتی ہے اور ہمارے معاشرے میں برائی کوئی نہیں بگڑتا ہی کچھ نہیں کون پوچھنے والا ہے قرآن کریم میں حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کو اللہ پاک نے حکم دیا سنو جو اللہ چیز قبول کر لے فرمایا والدہ اے مریم کی اماں جب یہ میرے نظر کر دی لڑکی سمجھو ذرا جب میرے نظر کر دی میرے نام کی یہ نیاز ہے اور نظر ہے اب نام رکھنے کا بھی تجھے اختیار نہیں میں نام رکھوں گا خدا کہتا میں نام رکھوں گا فرمایا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أَعُوذُ بِكَ اس کو میری پناہ میں دے نام بھی میں رکھتا ہوں پناہ میں بھی میری ہو وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أَعُوذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فرمایا میری پناہ میں دے دے اس کی اولاد کو بھی میری پناہ میں دے دے ارشاد گرامی ہے محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے پیدا ہوتے ہی فوراً روتا ہے جب
بچہ پیدا ہوتا ہے عورتوں سے پوچھ لینا تمہیں کیا پتا، تم تو باہر بیٹھ کر پڑے رہتے ہو. کسی کے گھر میں بھی پیدا ہو، پر مسلمان کے گھروں کا تو شیطان کو پتا ہے نا. کبھی اذان کان میں کہیں گے، ایک کان میں تکبیر کہیں گے، بچے کے دل و دماغ پہ اللہ اکبر کی صدا بٹھائیں گے، اللہ کی عظمت بٹھائیں گے. اشہدو ان لا الہ الا اللہ کا نعرہ کان میں لگا کر بچے کے کان میں توحید کا پیغام پہنچائیں گے. اشہدو ان محمد رسول اللہ کا نعرہ لگا کر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی ختم نبوت کا پیغام بچے کے دل میں بٹھائیں گے. شیطان کہتا ہے اذان کہنے والا تو جب آئے گا پہلے میں اپنا نمبر لگاؤں گا، تو وہ بچے کے دل پر انگلی مارتا ہے اثر انداز ہونے کے لیے، دل پر اثر ڈالنے کے لیے، تو بچہ روتا ہے. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کی اس انگلی سے 2 آدمی بچے، ایک میں اور ایک عیسیٰ علیہ السلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب کو وہ انگلی مارتا ہے تاکہ اذان ہونے سے پہلے میں اپنا زہر ڈال دوں، اپنا اثر ڈال دوں. اور ابھی آج کل تو ہو بھی ایسا ہی رہا ہے، اذان کا اثر نہیں، تکبیر کا اثر نہیں، شیطان کی وہ انگلی جو ہے وہ آدمی بڈھا ہو جاتا ہے مگر وہ انگلی چھوڑتا ہی نہیں، ساری عمر گناہوں میں برباد. حالانکہ مجذوب کہتا کہ سب کے سب ہے راہ روے کوے فلاح، سب کے سب ہے راہ روے کوے فلاح، بہ رہی ہے ہر طرف جوے فلاح، ہر طرف بربادی اور فلاح کا مقام دار سارا ہے. اسی کو کہتا کہ سب کے سب ہے راہ روے کوے فلاح، بہ رہی ہے ہر طرف جوے فلاح، آتی ہے ہر چیز سے بوے فلاح، کون باقی رہے گا؟ ہر طرف سے فلاح کی بربادی ہے. نہ یہ بلڈنگ رہیں گی، نہ یہ عمارت رہیں گی، نہ یہ بنگلے رہیں گے، نہ یہ تخت و تاج رہیں گے، نہ یہ آسمان رہے گا، نہ یہ پہاڑ، نہ یہ زمین، نہ یہ سمندر، نہ یہ دریا، نہ یہ باغ و بہار، کوئی شے نہیں رہے گی، تمام چیزوں کو فنا آ جائے گی. تو حضرت مریم علیہ السلام کی اماں نے حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کی پناہ میں دے دیا. اللہ پاک نے فرمایا اس کا نام بھی میں رکھتا ہوں، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ شیطان کے رجم سے، شیطان کے اثر سے اس لڑکی کو اور اس کے بیٹے کو میں اللہ کی پناہ میں دیتی. چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی یہ نظر اللہ نے قبول فرمائی. آگے ہے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا. والدہ مریم کی نظر اللہ نے قبول کر لی. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اب یہ جو دن آ رہے ہیں نا، اگڑ چیتر دے، یہ نظر نیاز دے دن ہیں. اب پھریں گے نا وہ سوٹیوں پہ بوچھل لٹکا کے، جھمر مریں تے کافلے بڑیں تے ناچیاں تے اٹھے آخے آؤ فلانی جاتے، آؤ فلانی جاتے، آؤ فلانی جاتے. اس لیے قرآن کریم نے صاف صاف فرما دیا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أَعُوذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اللہ کا قرآن کتنا پیارا پاک کلام، اللہ کا کلام، جبریل امین کا لایا ہوا کلام، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری عمر مبارک کا تلاوت کیا ہوا کلام. صحابہ کرام نے پڑھا، ائمہ نے پڑھا، کتبوں نے پڑھا، ابدالوں نے پڑھا، اولیاء کرام نے پڑھا، اب بھی نیک لوگ غریب پڑھتے ہیں. ارے کتنی برکت والی کتاب ہے جس میں یہ موجود ہے کہ نظر اللہ کی، نیاز اللہ کی. اب بچی تھی گھر میں پلتی رہی، سیانی ہو گئی. میرے تیرے جیسے ہوتے تو ہیرا پھیری کر لیتے نا. میں نے تو نظر ماننی تھی کہ لڑکا ہوگا، یہ تو لڑکی ہوگی، لڑکی وہاں کیا کرے گی؟
میں تو نہیں بھیجتی، اور لڑکا ہوگا یا پھر دیکھی جائے گی، اور نہیں کوئی مولانا ہی مسئلہ بتا دیتا، اتنے اس کے بدلے میں پیسے دیا، بڑا جلدی مسئلہ بدلتا۔ میں کہتا ہوں آج کھانے کی چیز ملاوٹ کے بغیر نہیں، پینے کی چیز ملاوٹ کے بغیر نہیں، پہننے کی چیز ملاوٹ کے بغیر نہیں، دوا ملاوٹ کے بغیر نہیں، اور تمہیں کیا معلوم ہے دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگوں نے ملاوٹ کر دی۔ کم تولنے والا تمہیں معلوم ہو جاتا ہے، کم بولنے والا تمہیں معلوم ہو جاتا ہے، لیکن جو دین میں ملاوٹ کرتا ہے وہ محبت کے رنگ میں کرتا ہے، اس لیے تمہیں پتہ نہیں چلتا، وہ رنگ دوسرا پیش کرتا ہے۔ والدہ مریم نے بچی سیانی ہو گئی، بیت المقدس، اللہ اکبر، وہ بیت المقدس جو آج یہودیوں کے قبضے میں ہے، قبلہ اول 500 سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں، 500۔ یعقوب علیہ السلام کی قبر وہاں ہے، اسحاق علیہ السلام کی قبر وہاں ہے، یوسف علیہ السلام کی قبر وہاں ہے، سلیمان علیہ السلام کی قبر وہاں ہے، ایوب علیہ السلام کی قبر وہاں ہے، زکریا علیہ السلام کی قبر وہاں ہے۔ اللہ جانے 500 سے زیادہ جلیل القدر پیغمبروں کی تمام کی قبریں بیت المقدس میں ہیں۔ آج موسیٰ علیہ السلام کی قبر پہ، یوشع علیہ السلام کی قبر پہ، صالح علیہ السلام کی قبر پہ، ہود علیہ السلام کی قبر پہ، یوسف علیہ السلام کی قبر پہ اسرائیلی ٹینک دندناتے پھرتے ہیں۔ پوری دنیا کا مسلمان ڈوب کے نہیں مر جاتا، شرم نہیں آتی، مکان بنانے میں لگے ہوئے ہیں، ہم سارے بنگلے بنانے میں لگے ہوئے ہیں، مربے بنانے میں لگے ہوئے ہیں، ایک شادی کے بجائے دوسری شادی کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اور تمہیں کیا معلوم ہے کہ بیت المقدس کی کتنی بے حرمتی ہو گئی۔ کاش آج وہ لوگ زندہ ہوتے، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سارے غزوات میں، سارے جہادوں میں شریک ہوئے، لیلۃ العقبہ کی رات میں مکے پاک میں آ کر بیعت کی، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رحمت والے ہاتھ پہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک 70 سال کی عمر ہے، بدر میں شریک ہوئے، بڑا زخم آیا، احد میں شریک ہوئے، بڑا زخم آیا، حنین میں شریک ہوئے، بڑے بڑے جنگوں میں شریک ہوئے، 70 سال کی عمر ہو گئی، مدینے پاک میں پھر اعلان ہوا، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ۔ 70 سال کی عمر ہے صحابی کی، گھر والوں کو کہنے لگا میرا سامان تیار کرو، جہاد میں جاؤں گا۔ بیٹیاں، بیٹے، نویں، بہویں، گھر والی، بہن، بچے سارے اکٹھے ہو کے آئے اور کہنے لگے ابو طلحہ بتیرے جنگ کیے، بتیرے غزوات میں شریک ہوئے ہو، ہر جہاد میں شریک ہوئے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان مبارک کی حفاظت کیا کرتا تھا، اندازہ لگا یہ ہاتھ کما کر تیرا بچوں کے لیے لائے گا، بیوی کے لیے لائے گا، خدا کی قسم ابو طلحہ کا ہاتھ حضور کی طرف آتے ہوئے تیر جلتے جلتے چھلنی ہو گیا تھا۔ احد میں سینے پہ اتنے تیر کھائے اور بار بار کہتا تھا ابو طلحہ کالی کملی والے سر مبارک نیچے رکھو، میں چھلنی ہو جاؤں، تیری جان بچ جائے۔ گھر والوں نے بڑا کہا کہ ابو طلحہ تیرے جہاد کیے ہیں، اب 70 سال کی تیری عمر ہے، جان میں جان نہیں ہے، اب کیا کرے گا جا کے؟ خدا کی قسم جواب سنو، آج کل کے بوڑھے کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھوں، رستہ نظر نہیں آتا، وضو صحیح نہیں رہتا، پیشاب کے قطرے آ جاتے ہیں، اور اگر
अब तू नमाज नहीं पढ़ सकता, अब तू रोजा नहीं रख सकता, अब तुझे कुरान नजर नहीं आता, जवानी में तूने नहीं किया, अब तू कर नहीं सकता, फिर जन्नत भी तेरे बाप की तो नहीं ना। जवानी यूं बर्बाद कर दी, बुढ़ापे में कुछ बन नहीं पड़ता। हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बार बार इसरार करते थे, मैं अब तो अब भी जाऊंगा, मुझे जाना जरूर है, मैं कैसा मुसलमान हूँ। कुरान करीम मुझे ललकारता है, तुमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह। अल्लाह ने मुझे बुलाया है, रब्बुल आलमीन ने मुझे बुलाया है, और दीन पे लोगों ने हमला कर दिया, कुरान पे लोगों ने हमला कर दिया, इस्लाम पे लोगों ने हमला कर दिया। असल बात आखिरी मेरी एक बात समझ लो, हम लोगों में और उन लोगों में फर्क ये था, आज हम मकान को अपना समझते हैं, मकान को अपना समझते हैं, लड़ेंगे भी, मरेंगे भी, मारेंगे भी। मकान अपना है, दुकान अपनी है, जमीन अपनी है, कुरान किसी और का है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह। इस पर कौन मरे, कौन कहे कुरान मेरा है, दीन मेरा है, ईमान मेरा है, इस्लाम मेरा है, इसके बगैर गुजारा नहीं। दोस्तों, उम्मीद है क़ारियानी मुल्तानी साहब का ये बयान हज़रत अय्यूब रज़ियल्लाहु अन्हु के मुताल्लिक़ बहुत ज़्यादा आपको पसंद आया होगा। बयान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको बयान पसंद आया होगा। कमेंट करके बताएं कि आपको बयान कैसा लगा। अगर बयान अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।